أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. حمد اللہ ہی کے لیے ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا اور تاریکیاں اور روشنی بنائی، پھر بھی کفر کرنے والے اپنے رب کے ہمسر ٹھہراتے ہیں ان کو. یہ سورہ انعام کی پہلی آیت ہے. اس سے پہلے سے بھی گزشتہ درس سے اس پر بات چل رہی تھی. اصل میں اس میں توحید کے اصول اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائے ہیں واضح دلائل کے ساتھ. جو قومیں آباد تھی اس وقت بھی، اس میں سے اگر آپ ان کے اوپر نظر ڈالیں تو جیسا کہ مشرکین عرب ہر پتھر ہر پہاڑ کو انہوں نے بت بنا کر رکھ لیا تھا اور ان کو پوجا کرتے تھے. فرشتوں کو وہ اللہ کی بیٹیاں تصور کرتے اور ان کی عبادت کرتے، ان کو حاجت روائی اور مشکل کشائی کے لیے پکارتے. اسی طریقے سے جو زرتشی مجوسی جسے کہا جاتا ہے، آتش پرست، آگ کی پوجا کرنے والے، انہوں نے بھی اپنے تصور میں ایک نور اور ظلمت دونوں کے الگ الگ خدا تصور کر کے رکھ لیے تھے. ان کے الزام میں ایک یہ تھا کہ یزدان جسے کہتے تھے وہ نور کا جو خدا ہے اور اہرمن جو ہے وہ ظلمات کا خدا ہے، یعنی روشنی اور تاریکی کے دو الگ الگ خدا ہے. انہوں نے ایسا تصور بنا کر رکھ لیا تھا. لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا فسبحان اللہ عما یشرکون. سورہ انبیاء 17ویں پارے میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اگر ایک سے زیادہ اللہ کے علاوہ اور بھی خدا ہوتی تو پھر ساری کائنات میں زمین و آسمان میں درہم برہم ہو جاتی اور فساد اور برپا ہو جاتا، لڑائی جھگڑا ہو جاتا. کیونکہ ایک خدا کہتا کہ مجھے آج بارش برسانا ہے، دوسرا خدا کہتا کہ آج مجھے بارش برسانے کا ارادہ نہیں ہے. اس قسم کی بہت سی ایسی چیزیں ہو سکتی تھی. یہ نہیں ہو رہا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ خدا ایک ہی ہے ساری کائنات میں، اس ہی کا حکم چل رہا ہے آسمان سے لے کر زمین تک. اس طریقے سے جو ہے جو ہندوستان کے جو مشرک ہے وہ 33 کروڑ دیوتاؤں کو اللہ کا ساتھی اور شریک قرار دیتے ہیں. یعنی ہر کنکر میں شنکر، یہ ان کا عقیدہ ہے اور یہ ان کا تصور ہے. جبکہ ان کا جو مذہب تھا آریہ سماجی مذہب، اس میں ان کی مذہبی کتابوں میں بھی توحید ہی کی بات کہی گئی ہے، لیکن وہ توحید سے دور ہٹ گئے ہیں. اب ان کے پاس توحید نہیں بچی، بلکہ توحید سے ہٹ کر وہ بھی جو ہے اسی چیز میں پڑ گئے ہیں اور ہزاروں لاکھوں نہیں بلکہ کروڑوں خداؤں کا تصور ان کے پاس آ گیا ہے. نصارہ عیسائی جسے کہا جاتا ہے، ان کے پاس توحید تھی اصل میں، لیکن پھر انہوں نے وہاں سے ہٹ کر عیسیٰ علیہ السلام اور پھر حضرت مریم ان کی والدہ کو اللہ کا ساتھی شریک و سہیم قرار دے دیا، ایک حصہ قرار دیا خدائی کا ان کو. اور بعضوں نے تو یہ بھی کہہ دیا کہ وہی اللہ ہے، وہی اللہ کے بیٹے ہیں. اس قسم کے انہیں غلط تصورات انہوں نے کھڑ لیے. یہودیوں کا حال بھی یہی تھا کہ ان کے پاس بھی توحید تھی، لیکن انہوں نے حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا تصور کر لیا. یہ تمام مذاہب کا جو ہے اگر جائزہ لیں تو یہ بات سامنے آتی ہے کہ ان کے پاس کوئی توحید کا تصور باقی نہیں بچا. صرف اسلام ہی ہے جس کے پاس توحید کا تصور ہے، دیا گیا ہے. اگر اس کے باوجود بھی آج بدقسمتی اس میں دیکھنے میں آتا ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے جو ہے اشرف المخلوقات بنایا. مسلمانوں کو تو جو ہے اس بات کو سمجھنا چاہیے کہ ان کے پاس ایمان ہے، توحید ہے، ان کو یہ بات سمجھا دی گئی ہے. ان کو اللہ تعالیٰ نے کرمنا بنی آدمہ فرمایا، انسان کے لیے اکرام بخشا. ہم نے اشرف المخلوقات، ساری مخلوقات میں سب سے اشرف اور افضل بنایا، مخدوم کائنات بنا دیا. ساری کائنات کی جتنی چیزیں ہیں اس کے قدموں میں لا کر اللہ تعالیٰ نے نچھاور کر دی. اس کو عقل، سمجھ، شعور دے کر پیدا کیا گیا، لیکن اس کے باوجود وہ اللہ تعالیٰ ہی کی مخلوقات، ان جیسے انسان یا جانور یا سورج، چاند، ستارے یا پہاڑ، درخت، پانی، آگ، یہ سب چیزوں کے پیچھے پڑ گیا. حتیٰ کہ جانوروں میں بھی کیڑے مکوڑوں کو تک اپنا معبود اور موجود بنا لیا.
اور ان کو اپنی حاجت روائی کے لیے پکارنا شروع کر دیا، ان کو اپنا ماوا و ملجا بنا دیا۔ یہ حال انسان کا ہے۔ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم رددناہ اسفل سافلین فرمایا اللہ تعالیٰ نے سورہ 3 میں۔ یعنی ہم نے تو اس کو بہت اچھی ساخت پر پیدا کیا تھا، بہترین انسان، بہترین مخلوق بنایا تھا اس کو، لیکن اس نے ایسے کام کرتے کرتے سب سے نیچے ترین درجے میں چلا گیا، اسفل السافلین میں چلا گیا۔ کہ اس وجہ سے ہوا کہ اس نے اپنے جیسے ہی انسانوں کو اپنا معبود بنا لیا جو اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے۔ ان الذین تدعون من دون اللہ عباد امثالکم فادعوہم فلیستجیبوا لکم ان کنتم صادقین فرمایا سورہ اعراف 9ویں پارے میں اللہ تعالیٰ نے، جن کو تم پکارتے ہو اللہ کو چھوڑ کر وہ بھی تمہارے جیسے ہی بندے ہیں، یعنی انسان ہیں، زندہ اور مردہ انسانوں کو اپنا جو ہے قاضی الحاجات بنایا، مشکل کشا، حاجت روا سمجھا، اس سے منتیں مرادیں مانگنے لگا، اس کی نظر و نیاز چڑھانے لگا۔ یہ سمجھنے سے اس کے جو ہے سب بات سمجھ میں نہیں آ رہی تھی کہ یہ بھی میرے جیسے ہی انسان ہے اور ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا ہے۔ خالق اور مخلوق کا فرق اس نے بھلا دیا۔ فَمَن يَخْلُقُ كَمَن لَّا يَخْلُقُ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ فرمایا ہے اللہ تعالیٰ نے سورہ نحل میں، جو پیدا کیا گیا ہے اور جس کو پیدا کیا ہے، جس نے اس کو پیدا کیا ہے، وہ دونوں برابر ہیں کیا؟ خالق اور مخلوق دونوں برابر ہو سکتے ہیں کیا؟ اللہ تعالیٰ سوال کر رہے ہیں۔ یہ کیسی بیوقوفی کی حرکت کر رہے ہیں، جبکہ خالق نے تمام کو پیدا کیا ہے، دوسری جتنی چیزیں ہیں دنیا میں وہ سب کی سب اس کی مخلوق ہیں، تو دونوں برابر ہو ہی نہیں سکتے۔ اس میں مثالوں کے ذریعے سے، دلائل کے ذریعے سے توحید کو سمجھایا گیا ہے۔ قرآن میں بار بار مختلف انداز میں جو ہے یہ بات سمجھائی گئی ہے، لیکن اس کے باوجود انسان سمجھنا نہیں چاہتا۔ اس کو عقل سمجھ شعور دیا اللہ تعالیٰ نے۔ لہم قلوب لا یفقہون بہا ولہم اعین لا یبصرون بہا ولہم آذان لا یسمعون بہا اولئک کالانعام بل ہم اضل فرمایا سورہ اعراف 9ویں پارے میں۔ اس کو عقل دی گئی تھی، اس کو جو ہے دیکھنے کی صلاحیت دی گئی تھی، سننے کی صلاحیت دی گئی تھی اس کو، لیکن اس نے ان چیزوں کا صحیح استعمال نہیں کیا، عقل کا صحیح استعمال نہیں کیا، اور آنکھوں سے اور کانوں سے اس کو جو چیز سننا تھا اور دیکھنا تھا وہ چیزوں کو اس نے نہیں دیکھا۔ یعنی حق کو پہچاننا تھا، اپنے خالق اور مالک کو دیکھنا تھا، قدرت کی نشانیوں میں غور و فکر کرتے ہوئے، اپنی ذات میں غور و فکر کرتے ہوئے اس کا صحیح استعمال اس نے نہیں کیا۔ بالکل جانوروں جیسا حال ہو گیا اس کا، اور وہ جانوروں سے بدتر ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اولئک کالانعام بل ہم اضل، اس سے بھی بدتر گیا گزرا ہے، اس لیے کہ جانوروں کے لیے اللہ تعالیٰ نے شریعت نہیں بنائی ہے، ان کی جو ہے شریعت کے مکلف نہیں ہے، ان سے سوال و جواب نہیں ہوگا، لیکن انسانوں سے سوال و جواب ہوگا۔ ان کو جو بھی نعمتیں اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں دے کر رکھی ہیں اس کا جواب دینا پڑے گا، اور وہاں پر جا کر اپنے اعمال کی جواب دہی کے لیے انسان کو تیار رہنا ہوگا۔ یہ تمام باتیں اللہ تعالیٰ اپنی توحید کو سمجھانے کے لیے کہہ رہے ہیں۔ اس آیت میں بھی اللہ تعالیٰ نے جو ہے قدرت کی نشانیوں کو بیان فرمایا ہے کہ زمین و آسمان کا خالق، روشنی اور ظلمات کو بنانے والا، اور زمین و آسمان کے درمیان جتنی مخلوقات، جتنی موجودات ہیں ان سب کا خالق وہی ہے، تو پھر اس کے ساتھ اس کی دیگر جو مخلوقات ہے اس کو شریک و سہیم کیسے قرار دیا جا سکتا ہے؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ بڑی بڑی مخلوقات کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں کر کے یہ بتا دیا کہ یہ اس کا خالق کون ہے، اس کا خالق اللہ تعالیٰ ہے۔ تو پھر توحید کو سمجھنے کی کوشش کرو، کیونکہ آسمانوں کو بنانے والا اور زمین کو بنانے والا جو اللہ ہے اسی کی عبادت ہونی چاہیے۔ اس کی بات کی آیت میں اللہ تعالیٰ انسان کے اپنی ذات اور اپنے نفس میں غور و فکر کی دعوت دے کر توحید کو سمجھا رہے ہیں۔ هو الذی خلقکم من طین ثم قضى اجلا واجل مسمى عنده ثم انتم تمترون، وہی ہے جس نے تم کو مٹی سے پیدا کیا، پھر زندگی کی ایک مدت مقرر کی، اور اس کے ہاں ایک دوسری مدت بھی مقرر ہے، پھر بھی تم لوگ شک کرتے ہو۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے انسان کو اس کی ذات کی طرف متوجہ کیا ہے کہ انسان کی ابتدا کیسے ہوئی۔ پہلے یہ بتایا گیا کہ اللہ تعالیٰ ہی خالق ہے انسان کا، وہ اس کو مٹی سے پیدا کیا۔ مطلب یہ کہ حضرت آدم علیہ السلام کو پہلی بار مٹی سے پیدا کیا۔ وَبَدَأَ خَلْقَ الْإِنسَانِ مِنْ طِينٍ ثُمَّ جَعَلَ نَسْلَهُ مِنْ سُلَالَةٍ مِّن مَّاءٍ مَّهِينٍ فرمایا سورہ الف لام میم سجدہ 21ویں پارے میں اللہ تعالیٰ نے انہیں پیدائش کی شروعات انسان کی مٹی سے ہوئی، اس کے بعد اس کا نسل کو بڑھانے کا سلسلہ پانی سے اللہ تعالیٰ نے کر دیا، نطفے سے، یعنی ایک انسان دوسرے انسان کے ساتھ ملتا ہے تو پھر اس کے بعد اس کی نسل
جو ہے بڑھنا شروع ہو جاتی ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے جو بات بتائی مٹی سے پیدا کیا، تو مٹی سے تو اصلاً حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، اور اگر اس میں غور کریں تو مٹی ہی غذا ہے انسان کی بھی، یعنی جو کچھ بھی وہ کھاتا ہے وہ مٹی ہی سے کھاتا ہے۔ اس کی الگ الگ شکلیں ہیں، چاہے وہ فروٹ کھاتا ہو، چاہے وہ ترکاری کھاتا ہو، چاہے اور کوئی چیز کھاتا ہے، وہ مٹی ہی سے نکلتی ہے، آسمان سے کوئی چیز نہیں آتی اس کی کھانے پینے کی۔ اس کی زندگی کی بقا کے لیے اللہ تعالیٰ نے مٹی ہی رکھ دی ہے۔ مٹی کی مختلف شکلیں وہ کھاتا ہے، اس کے بعد اس کے جسم کا وہ حصہ بنتی ہے، اس کا خون بنتی ہے، پھر اس سے نطفہ، پھر نطفے سے انسان کی تخلیق اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے کرتے ہیں، اپنے قدرت کاملہ سے ایک مکمل انسان بنا دیتے ہیں۔ اس میں جو ہے اللہ تعالیٰ نے یہ بات واضح فرما دی۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں نے جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ انسان کی پیدائش کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک، یعنی حضرت آدم علیہ السلام کو ایک مقرر جو ہے مٹی سے پیدا کیا ایک حصے سے، اور پھر وہ زمین، دنیا کی ساری زمینوں کی مٹی کو اس میں سے لے کر اس میں جو ہے لگایا گیا ایک مقررہ طور پر، یعنی ہر جگہ کے ہر خطے کی زمین کو لیا گیا۔ یہی وجہ ہے کہ انسان کو اگر آپ دیکھیں تو مختلف خطوں، مختلف جگہوں کے انسان الگ الگ نظر آتے ہیں، خد و خال میں الگ الگ ہے، رنگ و روپ میں الگ الگ ہے، طبیعتوں میں، مزاجوں میں الگ الگ نظر آتے ہیں۔ کوئی گورا ہے، کوئی کالا ہے، کوئی سرخ ہے، کوئی سفید ہے، کوئی لامبا ہے، کوئی گڈا ہے، کوئی چپٹا ہے، کوئی دیگر طریقہ کا ہے، کسی کی عادتیں نرم ہیں، کسی کی سخت ہیں، کوئی سلیم الطبع ہے، کوئی خبیث الفطرت ہے۔ اس قسم کی مختلف چیزیں جو نظر آتی ہیں وہ اس وجہ سے کہ دنیا کی زمین کے مختلف حصوں، نمونوں کو اللہ تعالیٰ نے لے کر اس مٹی میں لگایا، جس سے حضرت آدم علیہ السلام کا پتلا بنایا گیا، اور پھر اس میں اللہ تعالیٰ نے روح پھونکی اور وہ جیتے جاگتے ہو کر اٹھ گئے۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ نے انسان کی پیدائش، اس کی ابتدا کا تذکرہ فرمایا۔ اب اس کی انتہا کا تذکرہ بھی اسی آیت میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، ثم قضا اجلا واجل مسمى۔ انتہا کے دو درجے ہیں، ایک انتہا کا درجہ یہ ہے کہ انسان کی خود کی موت، اور دوسرا درجہ اس کا یہ ہے کہ قیامت، یعنی ساری کائنات کی موت۔ ایک انسان کی خود کی اپنی ذاتی موت انفرادی، اور اس کے بعد دوسری یہ ہوگی کائنات کی موت، پوری کائنات کو اللہ تعالیٰ ختم فرما دیں گے، وہ ہے قیامت۔ تو انسان کی اپنی موت کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ اس کے لیے ہم نے ایک اجل مقرر کر دیا ہے، ایک وقت مقرر کر دیا ہے، ایک میعاد ہم نے اس کے لیے رکھ دی ہے۔ ہر انسان کے لیے ایک میعاد مقررہ ہے جس کے بارے میں وہ نہیں جانتا، اس کو نہیں بتایا گیا کہ اس کی زندگی کتنی ہے۔ اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ماں کے پیٹ ہی میں اس کے مقدرات طے کر دیے ہیں، اس کی تقدیر لکھ دی گئی ہے۔ اس میں یہ بات کو بھی واضح کر دیا گیا کہ اس انسان کی زندگی کتنی ہوگی، چند سانسوں کا مجموعہ ہے انسان کی زندگی کیا ہے، اس کی حیات جسے کہا جاتا ہے، میعاد جو کہا جاتا ہے، لِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ إِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ۔ سورہ یونس 11ویں پارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہر امت، ہر انسان، ہر فرد کے لیے ایک وقت مقررہ ہے، اس سے وہ ذرا سا بھی آگے اور پیچھے نہیں ہٹ سکتا۔ جب وقت آ جاتا ہے تو ختم ہو جاتا ہے معاملہ سارا۔ تو ہر انسان کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک الگ الگ وقت رکھا ہے، کوئی پہلے چلے جاتا ہے، کوئی بعد میں جاتا ہے، کوئی اپنی پوری عمر مکمل کر کے جاتا ہے، کوئی بڑھاپے میں آ کر جو ہے اللہ کے پاس چلے جاتا ہے۔ اس کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے مختلف جگہوں پر کیا۔ سورہ مومن 24ویں پارے میں بھی اس کو بتایا، هُوَ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن تُرَابٍ ثُمَّ مِّن نُطْفَةٍ ثم من علقة ثم يخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ثم لتكونوا شيوخا ومنكم من يتوفى من قبل ولتبلغوا أجلا مسمى۔ فرمایا یعنی ہم نے تم کو جو ہے پیدا کیا، مٹی سے پیدا کیا، پھر نطفے سے، پھر جمے ہوئے خون سے، پھر تم کو جو ہے بچہ بنا کر ہم نکالتے ہیں، اور کسی کو جو ہے جوانی کی عمر دیتے ہیں، جوانی تک پہنچتا ہے، اور کسی کو اس سے پہلے ہی ہم ختم کر ڈالتے ہیں، کوئی بڑھاپے تک پہنچتا ہے اور کوئی اس سے پہلے ہی ختم ہو جاتا ہے۔ یہ اس کی مقررہ مدت وہ پوری کر لیتا ہے۔ تو اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے انسان کو اس کی عمر کتنی ہوگی نہیں بتائی، بلکہ اس کو اپنے پاس ہی رکھا، اس علم کو انسان کو ایسا ہی چھوڑ دیا گیا عمل کرنے کے لیے مہلت دے کر۔ وہ مہلت عمر جب ختم ہوتی تو بس اس کی زندگی کا جو ہے وہ آخری دن اور آخری لمحہ ہوتا ہے، اس کے لیے تیاری کرنا ضروری ہے، کیونکہ انسان دیکھتا ہے کہ اپنے اطراف و اکناف میں اولاد آدم مر رہے ہیں، اس کے قریبی رشتہ دار، اس کے دوست احباب انہیں ایک نہ ایک دن جاتے ہیں یہاں سے۔ جب وہ کہ
اس سے پہلے اس کے ساتھ رہتے تھے، کھاتے پیتے تھے، چلتے پھرتے تھے، لیکن آج وہ یہاں سے دنیا سے چلے گئے ہیں۔ تو یہ اس کو اس کی نصیحت کے لیے، اس کی عبرت کے لیے، عبرت حاصل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ چیز رکھی ہے کہ اس سے انسان عبرت حاصل کرے کہ آج یہ مر کر جا رہا ہے، کل مجھے مر کر جانا ہے۔ آج اس کو لے جا کر قبر کے تاریک گڑھے میں ڈال دیا جا رہا ہے، جہاں پر نہ کوئی روشنی کا انتظام ہے اور انتہائی تنگ و تاریک ہے وہ، اور پھر وہاں پر اس کا کوئی ساتھی بھی نہیں ہوگا۔ تو یہ سوچ کر اللہ تعالیٰ کے احکامات کی پابندی کرنا، اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہوئے زندگی گزارنا، تقویٰ اسے ہی کہتے ہیں۔ تقویٰ کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے ہمیں جو احکامات دیے ہیں، جن کو کرنے کا حکم دیا ہے، وہ تمام کاموں کو حتی المقدور کرنے کی کوشش کرنا، اور جن سے روک دیا گیا ہے، منع کیا گیا ہے، ان تمام کاموں سے اپنے آپ کو روک کے رکھنا، یہی تقویٰ ہے۔ اس کو سوچتے ہوئے انسان اگر زندگی گزارے گا، اپنی ایک ذمہ داری کا احساس کرتے ہوئے کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے ایک ذمہ دار بنایا تھا، جواب دہی اور ذمہ داری کا احساس انسان کے اندر جب پیدا ہوتا ہے تو وہ کام میں نکھار پیدا ہو جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بار بار ڈرا رہے ہیں کہ دیکھو تم کو جواب دینا ہے، اور تم ایک ذمہ دار زندگی گزار کر آؤ، ایک شعوری زندگی دنیا میں گزار کر آؤ۔ کھیل تماشا مت بناؤ دنیا کو، دنیا کی زندگی کھیل تماشا نہیں ہے، بلکہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے یہ ایک موقع اور مہلت دی گئی ہے کہ دنیا میں جا کر تم اپنے مالک اور اپنے رب کو راضی کر لو، اور وہاں پر ایسے عمل کرو جو تمہارے رب کو خوش کر دے۔ اس کی وجہ سے تم کو آگے والی جو تمہاری زندگی ہے، طویل زندگی نہ ختم ہونے والی ہے، وہ زندگی میں تم آرام کے ساتھ، راحتوں کے ساتھ وہاں پر گزار سکو۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ نے اس کو واضح فرمایا توحید کو سمجھانے کے لیے کہ انسان کی ابتدا یہاں سے شروع ہوتی ہے، اور انتہا کے دو درجے ہیں۔ ایک درجہ تو اس کی خود کی موت ہے، دوسرا درجہ یہ ہے کہ قیامت کب آنے والی ہے، اس کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ نے کسی کو نہیں بتایا۔ ان اللہ عندہ علم الساعہ فرمایا سورہ لقمان 21ویں پارے میں۔ قیامت کی گھڑی کب آئے گی وہ سوائے اللہ تعالیٰ کے کسی کو نہیں معلوم۔ اس نے اپنے کسی نبی کو، کسی فرشتے کو، کسی اور مخلوق کو، کسی ولی کو یہ بات نہیں بتائی کہ قیامت کا وقت کب مقرر ہے، اس کے بارے میں سوائے اللہ کے اور کوئی نہیں جانتا۔ یہ دونوں باتیں اللہ تعالیٰ نے یہ بتا کر سمجھا دی ہے کہ توحید کو تم سمجھو کہ اللہ تعالیٰ ہی ہے جو انسانوں کو پہلی بار پیدا کیا ہے اور دوبارہ پھر پیدا کرے گا، اور قیامت کی گھڑی آنے والی ہے، اس میں تم شک مت کرو۔ اندہ ثم انتم تمترون۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔